آل محمد. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وبفضله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا وقائدنا وإمامنا وشفينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. ما شاء الله ما شاء الله. مصباح الهدى وسفينة النجاة قرة الله الأسقى الذي لا انفصام لهم ألا وهم أهل بيت نبيكم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما على بقية الله الذي بقيت الدنيا ببقائه ورزق الورى بجوده. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من أول عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وبعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کی اجازت سے چند باتیں برادر عزیز کے لیے میں اختصاراً کہنا چاہتا ہوں آغا احمد کے لیے اگر آپ اجازت دیں. آغا احمد خدمت جناب علی عرض کی عظیم آیے شریفہ کی در سورہ احزاب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ موضوع گفتگو ما حول ہمین آیے کریمات کی برای انہا کی ایمان آوردن و اسلام آوردن فقط به نظر قرآن کریم الگو برای عالم اسلام وجود مقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در این موضوع اگر فقط الگو پیغمبر اسلام باشد
جائی نبی مانت برای اہل تشیع کی امیر المومن را الگو قرار دلہن، ولیکن ما از قرآن ثابت می کنیم کہ مثل ان کی پیغمبر الگو ہے، امیر المومن علی علیہ السلام ہم الگو ہے، راجع بے ہمین موضوع ہے در زبان ہے اردو ما صحبت پہ کہ بائی جالے جناب علی سلوات بھیجے اور محمد محمد نعرہ پروردگار عالم جل سبحانہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور قرآن کریم نے اسوہ حسنہ کے سلسلے میں 1,24,000 انبیاء میں صرف 2 نبی کو منتخب کیا اس امت مرحومہ کے لیے کہ ان کا عمل نمونہ ہے اسوہ حسنہ ہے۔ 2 پیغمبر 1,24,000 میں قرآن کی زبان میں، پورے قرآن میں 2 پیغمبروں کا تذکرہ ہے اسوہ حسنہ کے سلسلے میں۔ ایک خلیل خدا جناب ابراہیم کا تذکرہ ہے، ایک خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دونوں میں فرق ہے۔ جب اللہ نے جناب ابراہیم کی زندگی کے سلسلے میں گفتگو کی تو محدود کر دیا، اور جب حضور کی زندگی کے سلسلے میں قرآن کریم گفتگو کرتا ہے تو کسی زاویے سے محدود نہیں کرتا، کہیں بھی محدود نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نبی کی زندگی ہے نمونہ صرف نماز میں، یہ نہیں کہا کہ نبی کی زندگی نمونہ ہے صرف روزہ رکھنے میں، یہ نہیں کہا کہ نبی کی زندگی نمونہ ہے صرف جہاد میں، یہ بھی نہیں کہا کہ نبی کی زندگی نمونہ ہے صرف ارکان حج کے بجا لانے میں۔ لیکن جب خلیل کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ کہا گیا خلیل کی زندگی نمونہ ہے صرف اثبات ثانے، اثبات واجب الوجود، معرفت باری تعالیٰ میں، تو محدود کر دیا اور حکم دیا کہ جیسے اللہ کے خلیل نے وجود باری تعالیٰ پر دلیل دی ہے، اسی طریقے سے ہر انسان کو چاہیے کہ معرفت الہی حاصل کرے۔ تو جناب ابراہیم نے 2 دلیل دی ہے، ایک دلیل علمی ہے فلسفے کی زبان میں، دوسرا دلیل لمی ہے فلسفے کی زبان سے، یعنی خالق سے مخلوق تک آنا دلیل علمی ہے، اور مخلوق سے خالق تک جانا دلیل لمی ہے۔ اور اسی دلیل کی وضاحت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ما وجدت شیئا الا وجدت اللہ قبلہ و بعدہ، میں نے دنیا کی کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اس چیز کے دیکھنے کے پہلے میں نے اللہ کو پایا، اور اس چیز کے دیکھنے کے بعد بھی میں نے اللہ کو پایا۔ اس کو کہتے ہیں دلیل علمی۔ صلوات بھیجئے محمد۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ معرفت الہی میں آپ فلسفی بن جائیے، بہت بڑے عالم بن جائیے، ارسطو کی طرح سے دلیلیں قائم کیجئے، ابراہیم کی طرح سے دلیلیں قائم کیجئے، موسیٰ کی طرح سے دلیلیں قائم کیجئے۔ نہیں، ہر انسان مکلف ہے اپنی قدرت عقلی کے اعتبار سے،
لہذا حضور سرور کائنات نے فرمایا علیکم بدین العجائز، اصحاب کو فرمایا، بڑے بڑے اصحاب جو رسول کی بزم میں اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، ان سے فرمایا حضور نے علیکم بدین العجائز، تم کائنات کی بوڑھی عورتوں سے دین کو سیکھو، بوڑھی عورتوں سے دین کو سیکھو۔ اصحاب نے پوچھا وکیف یا رسول، کہا چلو میرے ساتھ، ابھی میں بتاتا ہوں۔ حضور کے ساتھ اصحاب کا پورا قافلہ چلا، حضور اپنے صحابی کو لے کر ایک بوڑھی عورت کے پاس پہنچے اور اس سے سلام دعا کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کیف عرفت اللہ، تو نے کیسے اللہ کی معرفت حاصل کی؟ تو وہ بوڑھی چرخہ چلا رہی تھی۔ کیا رسول اللہ تو بہت آسان سی بات ہے، کہا بتاؤ میرے اصحاب سمجھنا چاہتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ میں جب یہ چرخہ چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، میں ہاتھ روکتی ہوں تو یہ چل جاتا ہے، تو یہ چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا، یہ چرخہ محتاج ہے کوئی چلانے والا ہو، تو کیا یہ کائنات بغیر چلانے والے کے چلے گی؟ تو یہ ضروری نہیں کہ آپ فلسفی بنے، آپ کی قدرت عقلی جتنی ہے، جتنی استطاعت ہے، اس حساب سے آپ وجود باری تعالیٰ پر دلیل قائم کیجئے۔ یہ ہے ابراہیم کا اسوہ حسنہ، خلیل کی اسوہ حسنہ پر چلیے معرفت الہی میں۔ لیکن جب حضور کی بات آتی ہے تو پروردگار عالم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، اور کسی کی زندگی نمونہ عمل نہیں ہے۔ نہ زید کی زندگی نمونہ عمل ہے، نہ مجاہد کی زندگی نمونہ عمل ہے، نہ مہاجرین کی زندگی نمونہ عمل ہے، نہ اصحاب کی زندگی نمونہ عمل ہے، کسی کی زندگی نمونہ عمل نہیں ہے۔ قرآن کی زبان میں اگر کوئی اسوہ حسنہ ہے تو پیغمبر اسلام کی زندگی بس، اور کسی کی زندگی اسوہ حسنہ نہیں۔ اور پھر قرآن یہ کہتا ہے، یہ قانون کلی بنانے کے بعد یہ بھی اشارہ کرتا ہے کہ بشر میں سے کتنے لوگ ہیں جو حضور کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں گے، حضور کی زندگی کے آئینے میں اپنی زندگی ڈھالیں گے۔ یہ کتنے لوگ ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں؟ تو ارشاد ہوا لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا، جو شخص لقاء الہی کا متمنی ہے اور روز قیامت پر عقیدہ رکھتا ہے اور زندگی میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہی لوگ نبی کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ موت سے ڈرنے والا کبھی نبی کی زندگی کو اسوہ نہیں بنائے گا، قیامت کا عقیدہ نہ رکھنے والا کبھی حضور کی زندگی کو نمونہ عمل نہیں قرار دے گا۔ معلوم ہوا کہ حضور کی زندگی پر وہ لوگ چلتے ہیں جو موت سے خائف نہ ہو، جو قیامت پر عقیدہ رکھتے ہوں، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہوں۔ صلوات بھیجئے اور محمد۔ تو نبی کی زندگی نمونہ عمل ہے ہر مسئلے میں۔ مسائل بشریت کے بہت ہیں، مختصر سی فہرست میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں 2 جملوں میں، ورنہ تفصیل بہت ہے۔ حیات انسانی کے 2 گوشے ہیں، ایک گوشہ عبادیات سے متعلق ہے اور ایک گوشہ معاشیات سے متعلق ہے۔ تو ساری وہ چیزیں جن کا تعلق عبادیات سے ہے، اور ساری وہ چیزیں
جن کا تعلق معاشیات سے ہے، ہر ایک میں نبی کی زندگی نمونِ عمل۔ دیکھو نبی کیسے نماز پڑھ رہا ہے، دیکھو نبی کیسے روزہ رکھ رہا ہے، دیکھو نبی کس مقدار میں زکوٰۃ دے رہا ہے، دیکھو نبی کیسے جہاد کر رہا ہے، دیکھو نبی کیسے فرائض حج انجام دے رہا ہے، اسی طریقے سے دیکھو نبی کیسے تجارت کر رہا ہے، یہ دیکھو نبی کیسے کسب مال کر رہا ہے، یہ دیکھو نبی کی سیاست کیسی ہے، یہ دیکھو نبی کی گھر کی زندگی کیسی ہے، یہ دیکھو نبی کے باہر کی زندگی کیسی ہے۔ توازن برقرار رہے عبادیات میں بھی اور معاشیات میں، تب جا کے ساحل مراد تک انسان پہنچتا ہے۔ صلوات بھیجو۔ ایک اور درود بھیجو محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کی زندگی سوائے محمد مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ نہیں ہے، مگر میرے سامنے سامعین ارباب ولا والے ہیں، وہ سوچتے ہوں گے اور سوچنا ان کا برحق ہے، جب نبی کے علاوہ کسی کی زندگی اسوہ حسنہ نہیں بن سکتی تو ائمہ کی زندگی، مولا کائنات کی زندگی بھی اس میں آتی ہے؟ اسوہ حسنہ بنے گی یا اسوہ حسنہ نہیں بنے گی؟ اگر قرآن کریم کی یہی آیے کریمہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں علی کی زندگی بھی نمونِ عمل نہ ہوتی، مگر ایک مقام پر قرآن نے علی کو استثناء کر لیا ہے، کہا جیسے نبی کی زندگی ہے ویسے ہی علی کی زندگی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے قرآن کریم میں، کہاں پر ارشاد ہو رہا ہے؟ آیے مباہلہ میں، ابناکم وابنانا ونساکم والنساء وانفسنا وانفسکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قل تعالو، پیغمبر کو خدا کہہ رہا، قل میرے حبیب کہو، میرا یہ پیغام ہے، قل تعالو، حکم خدا ہے، حبیب کہہ دو عیسائی اپنے بچوں کو لائیں، تم اپنے بچوں کو لے جاؤ، وہ اپنی عورتوں کو لے آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے جاؤ، وہ اپنے نفوس کو لائیں، تم اپنے نفوس کو لے جاؤ۔ فنجر لعنت اللہ علی الکاذبین، اس سے پتہ چلا کہ پیغمبر ایک ایسی عورت کو لے جائے جو کاذبین میں سے نہ ہو، اس لیے کہ کاذبین پر آج لعنت بھیجنا ہے، لہذا ایسے افراد منتخب کیے جائیں جو سب کے سب صادقین میں سے ہوں۔ سلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ ابناءنا و ابناکم وانفسنا وانفسکم۔ قدرت نے علی کو نفس پیغمبر بتایا، توجہ دیجئے گا، علی کو نفس پیغمبر جب بنایا ہے تو جب پیغمبر کا جو حکم ہے وہی نفس پیغمبر کا بھی حکم ہوگا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، تو رسول اللہ میں نفس نبی خود بخود آ گیا۔ صلوات بھیجو محمد محمد و آل محمد۔ اور میں ایک دلیل اور ایک جلیل القدر عالم اہل سنت کا حوالہ دے رہا ہوں، امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں سمجھتا ہوں اتنی عظیم تفسیر کسی مسلمان نے نہیں لکھی جو تفسیر امام فخر الدین رازی نے لکھی، اور وہ تفسیر میں لکھتے ہیں سورہ حمد کی تفسیر میں، سورہ حمد کا پہلی آیہ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرا یہ موضوع نہیں ہے مگر استدلال کی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، فخر رازی کی تفسیر آپ اٹھا کے دے سکتے ہیں، پہلی جلد،
کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ بعض لوگ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، مسلمانوں کے بعض افراد، وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں۔ ہم اتباع علی میں ہم کا سورہ جب نماز میں پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں۔ امام فخر رازی فرماتے ہیں میرا بھی عقیدہ یہی ہے کہ جب نماز میں سورہ ہم پڑھا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھا جائے۔ لوگوں نے پوچھا فخر رازی مسلمانوں کی اکثریت تو ایسا نہیں کرتی، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو فخر رازی نے سوچا کہ میں صحابہ میں سے کس کے عمل کو دلیل قرار دوں؟ ایسا چاہیے کہ جس کے دامن میں کسی قسم کا داغ نہ ہو، جس کے دامن میں کسی قسم کا داغ نہ ہو۔ تو نگاہ فخر رازی نے اصحاب میں تلاش کرتے کرتے دیکھا کوئی نہیں مل رہا ہے بے داغ، نگاہ ٹھہری تو وجود علی پر۔ یہ وہ وجود ہے جہاں کسی قسم کا داغ نہیں، لہذا بے داغ کو دلیل میں پیش کرو۔ کہا علی ابن ابی طالب، میرے موقف کی دلیل یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور علی کا عمل پیغمبر کا عمل ہے۔ یہ نہ کہیے گا لقد کان لکم فی رسول اللہ، یہ امام فخر رازی کا استدلال ہے۔ اگر تم کہہ دو کہ رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے تو قرآن کی دوسری آیت مباہرہ میں علی کو نفس پیغمبر گردانتی ہے، لہذا علی نفس پیغمبر ہو گیا۔ صلوات بھیجا محمد دام دام علی علی دام دام علی علی دام دام علی علی دام دام علی علی ہر دام علی علی ہر دام علی علی نعرہ حیدری یا علی۔ پھر دوسری آیت میں پیغمبر اسلام کے متعلق پروردگار عالم یوں گویا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے میرے حبیب میں نے تجھے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ نہیں کہا میرے حبیب میں نے تجھے رحمت بنایا ہے مہاجرین کے لیے، یہ نہیں کہا میرے حبیب میں نے تجھے رحمت بنایا ہے انصار کے لیے، یہ نہیں کہا میں نے تجھے رحمت بنایا ہے مکہ والوں کے لیے، مدینہ والوں کے لیے، نہیں۔ وہ جیسے رحمت ہے مکہ والوں کے لیے ویسے رحمت ہے ہندوستان اور پاکستان والوں کے لیے، جیسے وہ زمین والوں کے لیے رحمت ہے ویسے افلاک والوں کے لیے بھی رحمت ہے، جیسے وہ انسان کے لیے رحمت ہے ویسے وہ ملائکہ کے لیے بھی رحمت ہے، جیسے خطاکاروں کے لیے رحمت ہے ویسے معصوم کے لیے بھی رحمت ہے۔ 1,24,000 انبیاء کے لیے وجود مقدس خاتم الانبیاء رحمت ہے۔ صلوات بھیجا محمد محمد۔ کائنات میں انبیاء ہیں یا نہیں؟ ماشاءاللہ۔ کیا عقیدہ ہے؟ انبیاء کائنات کے جز ہیں، انبیاء عالم کا حصہ ہے نا یا نہیں؟ عالم کا حصہ نہیں ہے۔ اور پھر قدرت کہتی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو آدم و نوح، ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ یہ سارے انبیاء عالم کا حصہ ہیں، اور عالم کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے عالم کے لیے وجود مقدس مصطفیٰ رحمت ہے۔ تو پیغمبر ہمارا نبی 1,24,000 انبیاء کے لیے رحمت ہے۔ یہ جلالت ہے محمد مصطفیٰ کی، عظمت ہے ہمارے نبی کی۔ تو ہمارا نبی رحمت ہے 1,24,000 انبیاء کے لیے،
نبی رحمت ہے ساری کائنات کے لیے، سارے انبیاء کے لیے، لیکن نبی کے لیے بھی کوئی رحمت ہے؟ قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی۔ قرآن بس یہی کہتا ہے کہ نبی سارے عالم کے لیے رحمت ہے، مگر حدیث نبی سے سہارا لے کر ولا میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا اگر تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہو تو لڑکا نعمت ہے ماں باپ کے لیے، لڑکی پیدا ہو تو لڑکی رحمت ہے باپ کے لیے۔ آپ غور کیجئے، لڑکی رحمت ہے باپ کے لیے۔ قدرت نے کہا میرے نبی تو کائنات کے لیے رحمت ہے، کائنات کے لیے نبی رحمت ہے، نبی کے لیے صدیقہ رحمت ہے۔ صلوات محمد ایک اور دور بھیجو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لمن کان یرجو اللہ۔ یہ اسوہ کس کے لیے ہے؟ جو لقاء الہی کا متمنی، والیوم الآخر، قیامت پر عقیدہ رکھتا ہوں، وذکر اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتا ہوں۔ اب بتائیے، زندگی نبی نمونہ ہے، سیرت ہے کلمہ گو کے لیے۔ آپ فیصلہ کیجئے میں نبی کی زندگی کہاں سے شروع کروں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ امت مسلمہ میں دو گروہ ہیں، یہ بھی آپ غور کیجئے، دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے نبی کی زندگی نمونہ ہے رسالت کے بعد، اور اس گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ 40 سال کے بعد رسول کو رسالت ملی، اور یہ آیت نازل لقد کان لکم فی رسول اللہ۔ تو ایک گروہ مسلمانوں کا یہ ہے جو نبی کی 63 سالہ زندگی کو اسوہ حسنہ نہیں مانتا، صرف 23 سالہ زندگی کو اسوہ حسنہ مانتا۔ 40 سال کم کر دیجیے، 23 سالہ زندگی کو اسوہ حسنہ مانتا ہے، ایک گروہ وہ ہے۔ اور ایک طائفہ وہ ہے جو نبی کی ساری زندگی پیدائش سے لے کر وصال تک ساری زندگی کو نمونہ عمل مانتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس گروہ سے میرا ایک سوال ہے کہ جو نبی کی 23 سالہ زندگی کو نمونہ عمل مانتا ہے، انہیں کے یہاں بچہ پیدا ہو تو بچے کی ولادت کے ساتھ ساتھ جو رسمیات جاری ہیں وہ سیرت نبی کے آئینے میں ہے یا کسی اور کے آئینے میں ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی کی زندگی کو 40 سال کے بعد نمونہ مانتے ہیں۔ نبی پیدا ہوا تو کیا عمل ہوا، نبی کا بچپنا ہے تو کیا عمل ہوا، نبی کا شباب ہے تو کیا عمل ہوا، نبی کی ازدواجی زندگی ہے کیسے نبی نے ازدواجی زندگی گزاری، یہ سب نمونے عمل نہیں۔ تو حق یہ ہے نبی نبی ہوتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نبی ہوتا ہے، پیدائش کے بعد بنایا نہیں جاتا ہے، وہ نبوت لے کر آتا ہے۔ اور حدیث ہے پیغمبر نے بتایا کنت نبیم وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا وجود بھی نہیں تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا وجود بھی نہیں تھا۔ یہ حدیث طرفین میں متفق علیہ ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ سے ایک سوال ہے، ایک سلوات کرنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب ہم نے یہ طے کر لیا حدیث نبی کے ذیل میں کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، یعنی ابھی روح نہیں آئی تھی جس میں آدم نے، اس وقت بھی نبی تھا۔
اس کا مطلب پیدا ہوئے تو نبوت کے ساتھ، بچپنا آیا نبوت کے ساتھ، شباب آیا نبوت کے ساتھ، ہر منزل نبوت کے ساتھ ساتھ ہے۔ تو اب میں نبی کی زندگی پیدائش سے شروع کر رہا ہوں، اس پہ ہنسنا کے سلسلے میں۔ اب سوال یہ ہے، نبی پیدا ہوا لباس نبوت کے ساتھ، بڑھا لباس نبوت کے ساتھ، سب کچھ لباس نبوت کے ساتھ، مگر آپ کہتے ہیں کہ نبی نے اعلان رسالت 40 سال کے بعد کیا۔ نبی پہلے سے تھا، اعلان 40 سال کے بعد کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی تھا، اعلان 40 سال کے بعد کر رہا ہے۔ 40 سال سے پہلے اس نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا۔ جب 40 سال کا ہو گیا تب اعلان نبوت کر رہا ہے، اعلان رسالت کر رہا ہے۔ اس کے پہلے اعلان نہیں کیا، اور آج کا عقیدہ ہے کہ نبی تھا، تو اس کا مطلب نبی نے نبوت کو چھپائے رکھا۔ صلوات بھیجا محمد والے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نبی نے 40 سال تک اپنی نبوت کو چھپائے رکھا۔ اب میرا سوال ہے، اس نبوت کو جو چھپائے رکھا، اس سے بشر کو فائدہ کیا؟ مسلمان جواب دے گا، یہ راز الہی ہے، اس میں آپ کو بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں کہوں گا راز الہی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اس میں فکر کیجئے، تدبر کیجئے۔ مطلب یہ ہے، جب تک موقع و محل نہ ہو اس وقت تک حق بات بھی نہیں کہی جاتی۔ 40 سال تک موقع نہیں ملا رسالت کے اعلان کرنے کا، جب موقع ملا فوراً نبی نے اعلان کیا۔ تو جب تک موقع نہ ملے چھپائے رکھو، یہ نبی کی سیرت ہے، اسی کا تو نام تقیہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حق کو چھپانا اسی کا تو نام تقیہ ہے، اور 40 سال تک آپ کے نبی نے تقیہ کیا۔ ماشاءاللہ اسی ماشاءاللہ۔ کو امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ التقیۃ دینی و دین آبائی۔ ماشاءاللہ تقیہ میرا دین ہے، میرے آبا۔ میرے آبا و اجداد اور میرے نانا رسول اللہ کا دین۔ ماشاءاللہ۔ امام نے واضح کیا، تقیہ رسول اللہ کی سیرت ہے، جو اس سیرت پر چلے گا وہ رسول کا چاہنے والا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ تو زندگی میں جو تقیہ کرتا ہے، موقع نہیں ہے حق کہنے کا، خطرہ ہے تو تقیہ کرو۔ نبی نے دیکھا کہ خطرہ ہے، تقیہ کرو، تو یہ سیرت نبی چل رہی ہے۔ جہاں تقیہ ہے وہاں سیرت نبی ہے، جہاں تقیہ نہیں ہے وہاں سیرت نبی نہیں ہے۔ صلوات بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس ایک اور اشارہ قرآن کریم سے ماشاءاللہ۔ سیرت نبی کے سلسلے میں۔ صلوات بھیجا محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، سورہ بقرہ، سورہ بقرہ دوسرا پارہ، سیقول کا پارہ، پہلے ہی صفحے میں یہ آیت ہے سیقول کے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فَلَنَوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، مقام محمدی۔ اے میرے حبیب، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بار بار میری طرف سر اٹھا رہے ہو مگر کچھ کہتے نہیں۔ قد نرى تقلب وجهك، میں دیکھ رہا ہوں چہرے کو بار بار میری طرف۔ فَلَنَوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب میں تجھے ایسا قبلہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ۔ مقام محمدیت ہے، تو ترضاہا، تو راضی ہو جائے۔ اور دیگر انبیاء کی کیا ہے؟ جناب سلیمان، وہ پورا واقعہ ہے جب اپنا لشکر
ہوا میں لے کر جا رہے تھے. پورا واقعہ انشاءاللہ کسی اور مجلس میں عرض کروں گا، آج اشارہ. فقالت نملة، ایک چوٹی نے کہا یا ایتھا النملة ادخلوا فی مساکنکم لیحتمن سلیمان وجنودہم ولا یشعرون. جب جناب سلیمان کا لشکر فضا میں اڑ رہا تھا بحکم خدا، تو ایک چوٹی نے چوٹیوں سے کہا ادخلوا مساکنکم، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو لشکر سلیمان اپنے قدموں سے تمہیں کچل دے اور ان کو اس کا شعور بھی نہ ہو. چوٹی نے کہا اس نبی کو اس کا شعور بھی نہ ہو. اس چوٹی کی گفتگو جناب سلیمان پیغمبر نے سنی تو جناب سلیمان نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. رب اوزعنی ان اشکرک نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان عامل صالحا ترضاها. جناب سلیمان پیغمبر نے بارگاہ الہی میں اس چونٹی کی حکیمانہ گفتگو کو سن کر فرمایا پالنے والے ایسی توفیق عنایت کر جو نعمت تو نے مجھے عنایت کی ہے اور جو نعمت تو نے میرے والدین کو عنایت کی ہے اس کا شکریہ ادا کرا. وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا، اور زندگی میں ایک ایسا عمل صالح کرتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. تو انبیاء کی جستجو تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی جستجو ہے کہ محمد مصطفیٰ راضی ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، بس سطحی حیثیت سے. اے میرے حبیب، میں دیکھ رہا ہوں کہ بار بار تم اپنا چہرہ میری طرف اٹھا رہے ہو. گھبراؤ نہیں، ان قریب ایسا قبلہ عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پس منظر کیا ہے خود بتا رہا. پیغمبر اسلام اوائل اسلام میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے ہیں. یہاں تک کہ ہجرت کر کے مدینے آئے، اور جب ہجرت کر کے مدینے آئے، یہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسی باتیں چلتی ہیں. نادان لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ارے تم اس طریقے سے کھانا کھا رہے تھے، یہ تو ہمارا طریقہ ہے. تم علی کے ماننے والے ہمارے طریقے پر کھانا کھا رہے. ایسی گفتگو ہوتی ہے نا. ایسے ہی مدینے کے یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا، ڈائریکٹ رسول اللہ سے نہیں کہا. یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا، اصحاب سے کہا، انصار سے کہا، بڑے بڑے صحابہ ان سب سے کہا تم لوگ ہمارے بیت المقدس کی طرف رک کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہو. کہاں کہا تو پھر تسلیم کرو، ہمارا مذہب حق ہے، اس لیے کہ ہمارا قبلہ ہے بیت المقدس، ہم اس طرف رک کر کے عبادت کرتے ہیں. تم نیا دین لے کر آئے ہو، نیا قبلہ لے کر آؤ. نشتر چپ ہویا، رسول اللہ سے نہیں کہا ورنہ جواب صحیح ملتا. مسلمانوں سے کہا. مسلمانوں کا بات تو معقول کر رہا ہے، بات تو معقول کر رہا ہے، سمجھ میں آنی، منطق میں آنے والی، لاجک میں آنے والی بات ہے. نیا مذہب آیا ہے تو نیا قبلہ بھی آیا. ہاں سب چیز نیا آنا چاہیے. ان کی بات صحیح ہے. یہ بات پھیلتی گئی مدینے میں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مل رہا، تیسرے سے مل رہا، سب یہی بات کر رہے ہیں. بات پھیلتے پھیلتے رسول اللہ تک پہنچی. رسول اللہ کو الگ ہوا. جب یہ بات پہنچی رسول اللہ تک، تب رسول اللہ نے اللہ کی طرف رخ کیا.
اور کچھ زبان سے کچھ نہیں کہا. قرآن نہیں کہتا کہ رسول اللہ نے زبان سے یہ کہا ہو کہ پڑھنے والے میرے لیے نیا قبلہ بنا دے. رسول نے کچھ نہیں کہا. قد نرا تقلب وجهك فی السماء. اے میرے حبیب تم بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھ رہے ہو. تمہارے دل میں کیا ہلچل ہے وہ میں جان رہا ہوں. اس ہلچل کو عن قریب میں ایسا کر دوں گا کہ تو راضی ہو جائے, تجھے نیا قبلہ دے دوں گا. تو اللہ نے پیغمبر کو نیا قبلہ دیا. فولی وجہک, اسی صورت فولی وجہک شطر المسجد الحرام. اے میرے حبیب اب رخ کر دو خانہ کعبہ کی طرف. پرواد بھیجا محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد. فولی وجہک شطر المسجد الحرام. ایک سوال ہے تبصرتاً, اور وہ یہ ہے کہ کیا پیغمبر خود اپنا قبلہ نہیں بنا سکتا تھا؟ یہاں تو آپ لوگ سب بناتے ہیں, یہ میرے قبلہ ہیں, وہ آپ کے قبلہ ہیں. پیغمبر خود نہیں بنا سکتا تھا. پیغمبر اپنا راستہ خود متعین نہیں کر سکتا تھا. یقیناً کر سکتا تھا. اگر پیغمبر قبلہ بناتا تو وہ دین الہی نہ ہوتا, دین محمدی ہوتا. اس لیے ضرورت ہے خدا خود بنائے. اور یہ اخلاق محمدی ہے کہ محمد مصطفیٰ نے زبان سے نہیں کہا کہ پالنے والے میرے لیے نیا قبلہ کر دے. اپنی بے چینی کا مظاہرہ کیا, قدرت سمجھ گئی, نیا قبلہ عطا کر دیا. فولی وجہک شطر المسجد الحرام. مسلمانوں یاد رکھو, جب پیغمبر کو یہ حق نہیں کہ ایک راستہ بنائے تو امت کو کہاں سے حق مل گیا کہ حاجی بنائے. یہ ہے سیرت پیغمبر. اس سیرت پر چلیے. پیغمبر کی سیرت یہ ہے کہ وہ اسلام میں خود کوئی قانون نہیں بنا سکتا, قانون بناتا ہے پروردگار عالم. یہ سنت پیغمبر ہے. تو انتخاب اللہ کی طرف سے ہوگا, امت کی طرف سے نہیں ہوگا. امت کی طرف سے ہوا تو یہ بادشاہوں کی سنت ہوگی, اور اللہ کی طرف سے ہو تو یہ سیرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور ایک درود بھیجا اور محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے یہ قبلہ نیا بنایا گیا. اور اسی سورہ بقرہ میں ہے فلسفہ. نیا قبلہ بنانے کا فلسفہ ہے اسی سورے میں. انہی آیات کے بعد ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے تبدیل قبلہ کا حکم اس لیے دیا تاکہ پہچانے جائیں اصحاب رسول میں کون ہے جو نبی کی اتباع کر رہا ہے, کون ہے جو نبی کی اتباع نہیں کر رہا ہے. درود بھیجا محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ظاہر سی بات ہے, میں اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جب امام حسین دوش رسول پر حالت نماز مسجد نبوی میں, بس اشارہ ہے, تفصیل نہیں, ماشاءاللہ, تو نبی نے ذکر سجدہ کو طولانی کیا. سبحان ربی العالی و بحمدہ, سبحان ربی العالی و بحمدہ. ذکر کو طولانی کیا جا رہا ہے. اصحاب شک میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ آج نبی کو کیا ہو گیا, نبی بھول تو نہیں گیا. لہذا جب ایسا شک پیدا ہوگا تو اصحاب سر اٹھا اٹھا کر سجدے سے دیکھیں گے. جب سر اٹھا اٹھا کے لوگ سجدے سے دیکھیں گے تو نماز رہے گی یا چلی جائے گی؟ اب فیصلہ کیجیے. نماز نہیں رہی. تو یہی صورت یہاں بھی ہوئی. ہم نے تحویل قبلہ کا حکم اس لیے دیا تاکہ ہم جانیں اصحاب نبی میں کون ہے
جو اتباع پیغمبر کر رہا ہے، اور کون ہے جو اتباع پیغمبر نہیں؟ ایک ذکر طولانی ہو جائے تو سر اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے، اور اگر نماز پڑھتے وقت پورا قبلہ بدل جائے تو کتنا شک پیدا ہوگا؟ سلوات میں محمد اور اس کی دلیل رکھتا ہوں میں، اور دلیل مولا کائنات نے مقام رہبہ میں دی۔ رہبہ حضرت علی کی چھاونی تھی کوفے میں، جب لشکر تیار ہوتا تھا تو مولا کائنات وہاں خطبہ دیتے تھے۔ اس خطبے میں بہت سی باتیں مولا کائنات دی۔ رہبہ میں حضرت نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے ساتھ پوچھتے ہیں اشہدکم باللہ، میں تم سے سوال کرتا ہوں خدا کو شاہد و ناظر ہو کر میرا جواب دو۔ مولا کیا فرمائیے؟ کہا تم نے رسول سنا ہے؟ کیا بات مولا فرمائی؟ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ علی کی فوج ہے، علی کی چھاونی ہے، سنا ہے تم نے؟ 1,20,000 حاجیوں کے مجمع میں رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اگر تم نے براہ راست پیغمبر سے نہیں سنی ہے تو اس مجمع میں اصحاب پیغمبر موجود ہیں۔ فسلو ان زید ابن ارقم، زید ابن ارقم صحابی رسول ہے۔ فسلو ان حسان ابن ثابت، حسان ابن ثابت شاعر پیغمبر اسلام، ان سے سوال کرو، یہ غدیر میں تھے، انہوں نے سنا ہے، ان سے پوچھو۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت نے اشارہ کیا زید ابن ارقم کھڑے ہو جاؤ۔ زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے۔ تم سے میں سوال کرتا ہوں، قسم کھا کے کہو تم نے یہ سنا ہے یا نہیں؟ تم تو غدیر میں تھے۔ کہا مولا میں بوڑھا ہو گیا۔ سیاست دیکھیے، میں بوڑھا ہو گیا، مجھے یاد نہیں ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے یاد نہیں ہے؟ تو حضرت نے بددعا کی، پہلے اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اندھا ہو جا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ زید ابن ارقم اندھا ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ امام جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجو محمد۔ وہیں پر علی نے فرمایا، اپنے فضائل بیان کرتے کرتے فرمایا میں ناصر پیغمبر اسلام ہوں، میں یوں ہوں، میں وہ ہوں جو سب سے پہلے ایمان لے آیا۔ اپنے فضائل بدر و حنین خیبر و خندق کے بیان کرتے کرتے فرماتے انا مصلی القبلتین، انا مصلی القبلتین، میں وہ ہوں جس نے نبی کے ساتھ دونوں قبلے کی طرف ایک نماز بیک وقت پڑھی۔ انا کہا، انا کا مطلب اور کوئی نہیں، یہ دل والی ہے جو مصلی القبلتین بعد پیغمبر ہے۔ سلوات بھیجو محمد۔ انا مصلی القبلتین۔ مجمع میں اصحاب تھے، اگر علی کے علاوہ بھی کوئی تھا مصلی القبلتین تو فوراً کھڑا ہو جاتا، یعنی ہم بھی تھے۔ ادھر سے کوئی کھڑا ہو جاتا، یعنی ہم بھی تھے۔ مجمع پر سناٹا یہ بتا رہا ہے کہ سارا مجمع یہ تسلیم کر رہا ہے رسول اور علی مصلی القبلتین ہیں اور کوئی نہیں۔ صلوات محمد۔ اسی مصلی القبلتین کا فردن جب جوار کعبہ میں پہنچتا ہے، وہ کعبہ جو کائنات کے لیے مرکز امن و امان، من دخل کان آمنا، صفت کعبہ من دخل کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ مامون ہو جائے۔ مگر ہائے زمانہ،
مصلی القبلتین، وارث کعبہ، اس کو کعبہ میں امان نہیں، وارث صفا مروہ کو امان نہیں، وارث خلیل، وارث موسیٰ و عیسیٰ، وارث محمد مصطفیٰ کو جوار کعبہ میں امان نہیں۔ فرزند رسول الثقلین اپنے احرام حج کو احرام میں عمرہ مفردہ میں تبدیل کیا اور مناسک عمرہ مفردہ بجا لا کر خانے خدا کو سلام آخر کیا، بابا کے زچا خانے کو سلام آخر کیا۔ کس انداز سے فرزند رسول نے سلام آخر کیا؟ چلنے لگے، چاہنے والوں نے روکا، ابن عباس آگے بڑھے، کہا مولا آپ کوفہ کے ارادہ تک کر دیجئے، کوفے والے وفا نہیں کرتے، کوفے والوں نے آپ کے بابا علی مرتضیٰ کے ساتھ دغا کیا، کوفے والوں نے آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ کے ساتھ دغا کیا، آپ وہاں نہ جائیے۔ امام نے فرمایا شاء اللہ ابن عباس اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے اپنی حساب سے نصیحت فرمائی، لیکن ابن عباس امام جو دیکھتا ہے وہ آپ نہیں دیکھتے۔ تو امام علی مقام نے فرمایا شاء اللہ ایرانا قتیلہ، مشیت الہی یہ ہے کہ اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ مولا آپ تنہا جائیے، یہ مخدرات عصمت کو ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ فرمایا شاء اللہ یراہن سبایا، مشیت الہی یہ ہے کہ بیویوں کو اسیر و قیدی دیکھنا چاہتا ہے، ورنہ اسلام آگے نہ بڑھے گا۔ میں ایک بات آج کل کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، فاطمہ کے لال آپ تنہا جائیے، زینب ام کلثوم کو ساتھ لے کر کیوں جاؤ؟ ہماری بہن زینب تمہیں بھی چلنا، بہن ام کلثوم تمہیں بھی چلنا، روار تمہیں بھی چلنا، بیوہ حسن تمہیں بھی چلنا، سکینہ تمہیں بھی چلنا، ان مخدرات ماں کی قلیل فضہ تمہیں بھی چلنا، سب کو لے کر کیوں جا رہے ہیں فاطمہ کے لال؟ تو شاید اس کا سبب کچھ اور ہو، بہت ممکن ہے۔ عزیزان گرامی آج کے حوالے سے مسائل پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ اگر امام اپنے اصحاب اور بنی ہاشم کے مردوں کے ساتھ کربلا جاتے، مخدرات عصمت کو مدینے میں چھوڑ کے جاتے، تو بہت ممکن ہے جب یزید کو یہ معلوم ہوتا کہ حسین اپنی بہن کو مدینے میں چھوڑ کے آئے ہیں، تو حسین کو سرنگو کرنے کے لیے یزید یہ حال کر سکتا تھا کہ زینب کو یرغمال کرا لیتا، ام کلثوم کو یرغمال کرا لیتا، اور پھر یہ مطالبہ رکھتا کہ اگر انہیں چھوڑانا چاہتے ہو تو بیعت کرو گے، زینب کو چھوڑ دیں گے۔ مگر حسین کے دل میں، حسین کے پہلو میں بابا علی کا دل تھا، کیسے بیعت کرتے؟ حسین انکار کرتے اور انکار میں جنگ ہوتی۔ اب یہ جنگ ہوتی تو حسین شہید ہوتے، اور جب شہید ہوتے تو تاریخ یہ لکھتی کہ حسین زینب کے چھوڑانے میں شہید ہوئے، اسلام کے لیے نہیں شہید ہوئے۔ اس لیے حسین نے کہا زینب تم بھی چلو، ام کلثوم تم بھی چلو۔ یہ قافلہ منازل کو طے کرتے کرتے قریب کربلا پہنچا۔ جب قریب کربلا پہنچا تو ابن زیاد کا رسالہ، ایک فوجی دستہ جس کی قیادت حر ابن یزید ریاحی کر رہے تھے، حسین کو آگے بڑھنے سے روکا، اور جب روکا
تو گفتگو ہوئی. حر نے پوچھا یا ابن رسول اللہ آپ یہاں کس لیے آئے؟ امام حسین نے خرجین سے وہ 11,000 خطوط نکالے جو کوفیوں نے لکھا. حر کو دکھایا. حر نے انکار میں جواب دیا فرزند فاطمہ یہ خط ہم نے نہیں لکھا، میں نہیں جانتا. ابن زیاد کا یہ حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے لایا جائے. اللہ اکبر. فاطمہ کے لال نے دیکھا حر کا لشکر پیاسا ہے، حر کے گھوڑے پیاسے ہیں. کہا عباس مشکیزیں اتارے جائے، حر کے سپاہیوں کو پانی پلایا جائے. جب عباس نے حر کے سپاہیوں کو پانی پلا دیا، آقا آپ کیا حکم ہے؟ کہا بھیا عباس تم دیکھ نہیں رہے ہو ان کے گھوڑے شدت پیاس سے ان کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں. جو پانی بچ گیا ہے حر کے گھوڑوں کو پلا دیا جائے. سارا پانی پلا دیا. مولا یہ فیاضی کس لیے؟ شاید علی کا لال بتانا چاہتا ہے اے ابن زیاد تیرا لشکر پیاسا تھا، ہم نے پانی پلایا. ارے ہم اگر کربلا میں پیاسے رہے تو میری اس سیرت کو یاد رکھ. خدا تم سے غم تھوڑی سی حر کے دل میں تھوڑی سی معرفت فرمایا. امام نے جب راستہ روکا سقلت امک، اس کا مطلب عربی میں یہ ہوتا ہے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. بڑا سخت جملہ ہے یہ امام حسین نے فرمایا. کس مصلحت سے موقع نہیں ہے وہ عرض کیا جائے، مصلحت ہے. حر نے سوچا کہا فرزند رسول میں اس سے سخت جواب دیتا مگر کیا کروں آپ کی ماں فاطمہ، میں آپ کو جواب نہیں. ظہر کا وقت ہوا. امام نے فرمایا تم الگ سے نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ؟ کہا یہ میں رسول اللہ آپ کے ساتھ پڑھیں. حر نے امام حسین کے ساتھ نماز پڑھی. امام نے وہاں خطبہ دیا اور پھر حر کو یہ حکم تھا کہ حسین کو ایسی جگہ اتارا جائے جہاں حسین کی دست رست پانی تک نہ ہو. لہذا یہ ابن زیاد کا لشکر جو حر کی قیادت میں تھا گھیر کر کربلا کے میدان کی طرف لے کے چلا. جب امام سرزمین کربلا میں پہنچے تو امام کی سواری رک گئی. ذوالجناح آگے نہ بڑھا. روایت یہ ملتی ہے کہ 7 گھوڑے بدلے، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا. تب امام کو تو علم تھا مگر بتانا ہے لوگوں کو کہ تاریخ میں آئے. عباس یہاں کوئی شخص ہو تو ذرا اسے بلا کے لے آؤ، اس علاقے کا رہنے والا. بنی اسد کا ایک بوڑھا ادھر سے گزر رہا تھا. آواز دی ایھا شیخ، اے شیخ ادھر آؤ. قریب آیا. امام نے فرمایا ما یقال لہا، اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ اس شیخ نے کہا اس کا نام نینوا ہے. امام نے کہا کیا اور بھی نام؟ کہا اس کا ایک اور نام ہے غازریہ. کہا کوئی اور نام ہے؟ کہا ایک نام اور ہے. فرزند رسول آپ اس زمین میں نہ رکیے، اس کا نام کلبن و بلا ہے. جو اس زمین پر آیا بلاؤں میں گر گیا. فرزند فاطمہ آپ اس زمین پر نزول نہ کیجئے، من کربلا کا نام سننا تھا. عباس محمل یہاں گاڑی گئے، خیمے یہاں لگائے جائے. یہ وہی سرزمین ہے جہاں تیرے شانے قریب کیے جائے
وطرائی کی منزل ہے، یہاں تیرا بھائی حسین شہید کیا جائے گا، یہ علی اکبر ہے جہاں گھوڑے سے گریں گے، یہ قاسم ہے جہاں ان کا لاشا پامال ہوگا، وہ مقام آن محمد کا جہاں ان کی شہادت واقع ہوگی۔ قافلہ اترا، بس علی ذالی گرامی زحمت تو خیمے نصب کیے گئے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب اپنے وقار کے ساتھ اپنے ماں جائے کی خدمت میں آ کر یہ کرتی، بھیا جب سے ہم نے اس زمین پر قدم رکھا تب سے میرا دل دہل رہا ہے، بھیا اس زمین سے کوچ کر جائیے۔ امام نے پوچھا، شہزادی ایسا کیا معاملہ ہے؟ کہا بھیا آپ نے نہیں دیکھا جیسے ہمارا قافلہ اس زمین پر رکا ہے تو اس زمین کی خاک نے ہمارا استقبال کیا ہے۔ میں کہوں گا بی بی خاک کربلا اپنی زبان پہ زبانی میں یہ عرض کر رہی ہے، اے بی بی زینب گھبرائیے گا نہیں، جب رضا چھن جائے گی تو یہی خاک کربلا اڑ کر آپ کے پردے کا اہتمام۔ ماتم حسین، ماتم حسین، یا حسین 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 یا حسین۔